کو اپنا رول ماڈل بنائیں، لیکن متاسفانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے نوجوان خواتین جو ہے وہ ان عورتوں کو اپنا ماڈل بناتی ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی ہے۔ میک اپ اور فیشن کے نام پر جو ہے وہ بے حیائی اور بے پردگی سکھاتی ہے، ان کو ہماری خواتین اپنا رول ماڈل بناتی ہے۔ حالانکہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر ہمارے خواتین کے لیے کوئی اور اسوہ اور نمونہ عمل نہیں۔ اور اس کے بعد آج جو تیسری مناسبت ہے وہ عیسوی سال کی پہلی تاریخ ہے۔ یہاں پر جو ہے اس نئے سال کے شروع ہوتے ہی مسیحی برادران کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے اکثر مسلمان اور اکثر نوجوان بھی کیا کرتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ فائرنگ، آتش بازیاں اور اس کے بعد نور افشانی یعنی چراغاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نائٹ کلبوں میں شراب و کباب کی اور رقص و ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہے، حالانکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ خداوند تبارک و تعالی کی عبادت و اطاعت تھی، اور وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے آئے تھے۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں اپنے متعلق، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، پروردگار نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیہ، اور پروردگار نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک مجھے نماز ادا کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے سال کے شروع ہوتے ہی ہم عبادت پروردگار بجا لائے، اس کی اطاعت بجا لائے، اور جو گزشتہ سال ہم نے غلطیاں کی تھی اور جو گناہ کیے تھے، چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور طلب مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اور نئے سال کی خیر و عافیت سے گزرنے کی پروردگار کے حضور جو ہے وہ دعا کرے، نہ کہ ایسی غلط اور بیہودہ محفلیں سجائے۔ دین مصطفیٰ باندې ثابت پاتې شونې پاره غلام در اور ویسے بھی یہ سال جو ہے جو 2020 کا سال تھا، بلا کا، بیماریوں کا اور مصیبتوں کا، مشکلات کا سال تھا، تو اس لیے اسی سال سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں خدا کے حضور یہ جو 2021 کا سال ہے اس کے لیے خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ خدا اس سال کو خیر، عافیت اور سلامتی کا سال قرار دے۔ تو اور دوسری بات، ہماری ساتھ ساتھ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سال جو 2021 کا سال ہے اس میں ہماری اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جو داخلی اختلافات ہیں اس کو بلا کر آئندہ کے لیے ایک جامع منصوبہ پاکستان کی مفاد کے لیے
اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک جو ہے ایسا لائحہ عمل ترتیب دے دے جس کی وجہ سے پاکستان اور یہاں کے جو عوام ہے وہ ترقی کر سکے اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن سکے. لیکن متاسفانہ ہماری حکومت اپوزیشن دونوں جو ہے وہ ہم جب بھی ٹیلی ویژن کھولتے ہیں یا اسمبلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کرسی کے لیے اپنی مفاد کے لیے پاکستان کو اور اسمبلی کو ایک میدان جنگ بنایا ہے. لذا اپنے جو داخلی اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کر اپنے جو عوام ہے اس کے خوشحالی کے لیے سوچنا چاہیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے سوچنا چاہیے. اگر ہم اپنے ذاتی اختلافات کو عوام کے سامنے مطرح کریں گے تو عوام کے اندر تشویش پھیل جائے گی اور یہ اس کا پاکستان کمزور ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو ہوگا. تو اس لیے حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ آپس میں اپنے داخلی اختلافات بلا کر عوام اور پاکستان کے لیے کام کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے یہ بھی کہوں گا کہ حکومت دہشت گردوں جو تکفیری دہشت گرد ہے جو تکفیری ہے وہابیت پاکستان کے اندر ہے اور اسی طرح گالی گروپ جو پاکستان کے اندر ہے یہ فتنے کا جڑ ہے. ایک کا فنڈنگ عربستان سے ہو رہا ہے اور ایک کا فنڈنگ برطانیہ اور امریکہ سے ہو رہا ہے. یہ فقط اس لیے بنایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اختلافات پیدا کرے، پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرے. یہ اس لیے دشمن نے بنا کر بھیجا ہے. تو اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ان تکفیری جو گروپ اور غالی گروپ ہے ان کے اوپر حکومت پاکستان پابندی لگائے. ویسے بھی ابھی جب یہ وہابی عربستان نے ان کی فنڈنگ کی تھی، ان کی تربیت کی تھی، ان کو بنایا تھا امریکہ کے کہنے پر، اسرائیل کے کہنے پر ان کو بنایا تھا. تو جب یہ خود وہابیت تکفیریت جو ہے ان کی وبال جان جب بن گئی تو اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے. تو یہ چلو دیر آیت درست آیت لیکن پھر بھی اب یہ سمجھ گئے کہ یہ خطرناک اور دہشت گرد گروپ ہے جن کی وجہ سے پورے ملت اسلامیہ جو ہے ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. انہی کی وجہ سے جو ہے بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے کافر قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کیا اور خارج کرنے کے بعد ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی اور لاکھوں مسلمان جو ہے انہی وہابی دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اب یہ سمجھ گئے ہیں اور پابندی لگا رہے ہیں. تو بس ہمارے حکومت پاکستان بھی جو ہے ان کے جڑوں کو یہاں سے کاٹ دے کیونکہ یہ فتنے اور فساد کا گڑھ ہے. ایران و پاکستان بقا دو پارا مولا بقیت اللہ باندې بلند صلوات. اور آخر میں ہم خداوند تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و خوبی کا سال قرار دے دے اور اس نئے سال کو ہمارے لیے سلامتی اور عافیت کا سال قرار دے دے اور اس نئے سال میں تمام مسلمان مل بیٹھ کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہاں پر جو مومنین حاضر ہوئے ہیں اگر ان کی جو بھی دلی ہوائش ہے پروردگارہ ان کے دلی ہوائش کو برآورد